کچھ ریزنز ہیں اس کی وجہ سے ہمیں سگمنٹ کہا جاتا ہے، وہ ریزنز میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا۔ تو فرسٹ آف آل اگر ہم بات کریں ریزنز کی، تو یہاں پہ سب سے پہلے جو میں بات کروں ٹارگیٹ کروں، ہمارے جو جتنے بھی پولیٹیشینز ہیں، جو سینئر پولیٹیشینز ہیں، یہ سارے کیا ہیں، کرپٹ ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں، پیسہ یہاں پہ بناتے ہیں، یہاں سے چوری کرتے ہیں، پھر آؤٹ کنٹری چلے جاتے ہیں، وہاں پہ وہ اپنا بزنس اسٹارٹ کر لیتے ہیں، اپنا بچوں کے اپنے پودوں کی ساری جو ہے فیوچر وہاں پہ ان کے آؤٹ کنٹری میں ہوتے ہیں۔ جیسا کہ یہ مشہور زمانہ بہت سارے ہمارے بڑے بڑے لوگ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیلجیم میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ ان لوگوں نے پراپرٹی بنائی ہوئی ہے، حالانکہ وہ پراپرٹی اصل میں ہم جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں، پاکستانی پیپلز ہیں، ان کی ہے، لیکن یہاں سے پتہ نہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے مل کے وہ باہر لے کے جا کے ادھر اپنے لوگوں نے بنائی ہوئی ہے انکم۔ یہ ریزن ہو گئے۔ اس کے بعد اگر ہماری جو انسٹیٹیوشن ہے اس کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس الیکشن کمیشن ہے، الیکشن کمیشن اور جوڈیشری ہے، یہ ساورن ہے، مطلب یہ بالکل ساورن ہے، ان کے پاس فل اختیارات ہیں کہ یہ اپنی پاور کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے اپنے پبلک کی اس کے لیے بینیفٹ کے لیے کہ وہ اس کو یوز کریں۔ تو ابھی یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا، یہاں پہ بالکل اس کا اپوزٹ ہوتا ہے۔ یہاں پہ کوئی بھی اقتدار میں آتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کا اپنا کوئی الیکشن کمشنر ہو، اس کا اپنا کوئی الیکشن کمشنر ہو۔ تو وہ ریسنٹلی اگر ہم دیکھیں تو فارمر پرائم منسٹر عمران خان نے وہ ایک الیکشن کمشنر کو لے کے آیا تھا کہ تاکہ ہر ایک کی چاہت ہوتی کہ وہ کوئی بھی بندہ آئے وہ میرے لیے کام کرے۔ تو شاید یہ ہو بھی سکتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اس کو لے کے آیا اپنی مفادات کے لیے، میرے لیے اچھا ثابت ہو، لیکن انفارچونیٹلی یہ نہیں ہوا۔ تو ابھی وہ الزام لگا رہا ہے پی ڈی ایم کے اوپر، یعنی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو ابھی چل رہی ہے اس کے اوپر الزام لگا رہا ہے کہ یہ ان کے لیے کام کر رہا ہے، یہ مطلب صحیح ٹھیک نہیں ہے۔ تو مطلب کیا ہوا، لے کے وہ آیا ہے، ابھی الزام بھی وہ خود لگا رہا ہے، تو یہاں پہ ان کو انڈیپینڈنٹ یعنی ہونے نہیں دیتے ہیں، یعنی ان کو سورن رہنے نہیں دیتے ہیں کہ کوئی ایک ادھر سے لگ جاتا ہے، ایک ادھر سے لگ جاتا ہے، وہ بیچارہ الیکشن کمشنر صاحب جو ہے وہ سینٹر میں پھنس جاتا ہے، چاہے وہ ٹھیک بھی ہو، لیکن باقی عوام کو یہ لگتا ہے کہ یہ الیکشن کمشنر ہمارا غلط ہے، یہ بندے ٹھیک ہے، تو خیر وہ اپنی وہ ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ یہ ساورن اپنی پاور کو صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں، کبھی پتہ نہیں توشہ خانہ کی کیس نکل آتی ہے، کبھی فارن فنڈنگ کیس کی وہ نکل آتی ہے، کبھی پتہ نہیں کیا کیا ادھر ہوتا رہتا ہے، لیکن خیر بس یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، یہ بالکل خود مختار ہے ہی نہیں۔ اچھا، اس کی طرف آگے ہم جائیں تو یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ریسورسز لمیٹڈ ہے اور پاپولیشن یہاں پہ بہت زیادہ ہے، یہ بھی اس کا کاز ہے کہ ہمیں ساؤتھ ایشیا کا یعنی سگمین کہا جاتا ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، ہمارے پاس پاپولیشن بہت زیادہ ہے، اس کی کنٹرول کی کوئی وہ نہیں ہے۔ خیر کنٹرول نہ بھی ہو تو ریسورسز تھوڑے بہت ہو نا ان کے لیے اچھے سے، اپرچونٹی ہو، جاب اپرچونٹی ہو، باقی دوسری ابھی فی الحال جو ایکس پرائم منسٹر صاحب ہیں ان لوگ عمران خان صاحب نے اس نے ڈیجیٹل جو ہے اس کی ڈیجیٹلائزیشن کی طرف وہ لے کے جا رہا ہے، تو ان کا کافی اچھا خاصا ان کا وہ ہے کنٹریبیوشن ہے اس میں، تو وہ چاہ رہا ہے کہ لوگ جو ہے نا ڈیجیٹلائزیشن کی طرف چلے جائیں، تو اس سے بھی جو ہے نا بندہ خود بھی پیسہ تھوڑا بہت کما رہا ہوتا ہے تو ان کو بھی عوام کو فائدہ ہو سکتا ہے، تو یہ بہت مطلب کم ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم انٹرنل ایشوز کی طرف جائیں تو انٹرنل ایشوز بھی بہت زیادہ ہیں یہاں پہ، اور دوسری اگر ہم بات کریں چھوٹی موٹی جو جتنے بھی گروپ ہیں آپ سب کو پتہ ہے وہ ساری کبھی ایک کے ساتھ دے رہی ہوتی ہے، کبھی ایک کے ساتھ دے رہی ہوتی ہے، تو بیچ میں فساد وغیرہ ہو جاتے ہیں، تو پھر اس میں آرمی جو ہے ہماری انوالومنٹ ہو جاتی ہے کہ وہ پیس قائم رکھنا چاہتی ہے آرمی ہماری، تو پھر ان کو مجبوراً آگے آنا پڑتا ہے آرمی کو، پاک آرمی کو، تو یہ بھی سارے انٹرنل ایشوز بھی تھوڑے بہت ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگر ہم بات کریں فارن پالیسی کی تو یہاں پہ اس طرح کے فارن پالیسی کوہرنٹ ہونی چاہیے، مطلب وہ عوام کے فائدے میں ہو، ملک کی فائدے میں ہو، یعنی اسٹیٹ کی انٹرسٹ میں ہو، لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ اتنے سارے نہیں ہوتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی جو ہے ادھر سے کوئی قطری وزیر کوئی آنے والا تھا بادشاہ، تو وہ ابھی اس نے کینسل کر دیا، اور اس دن وہ کہہ رہے تھے کہ چین سے صدر آ رہا ہے چائنا کا، تو وہ بھی انہوں نے کینسل کر دیا آنا پروگرام،
تو یہ کیا ہے، یہ اس کی فیلئر آف دا فارن منسٹر آفس، یعنی ان کی فارن منسٹر کی جو آفس ہے وہاں سے ان کی کنٹرول اچھی نہیں ہو سکی. اس وجہ سے یہ کیا ہے کہ وہ نہیں آ رہے، وہ نہیں آ سکے. ان لوگوں نے پلان بھی بنایا ہوا تھا لیکن وہ نہیں آ سکے. اچھا اس کے بعد پھر یہ ہے کہ مینیج ریسورسز، یعنی میں اگر ہمارے پاس تھوڑے بہت جتنے بھی ریسورسز ہے اگر اس کو ہم مینیج کر سکیں، یا گورنمنٹ ہماری جو اسٹیٹ ہے اس کو مینیج کر سکی، تو پھر بہت زیادہ اپرچونیٹیز ان کے لیے ہے، ملک کے لیے بھی فائدہ مند ہوں گی، اور باقی ان ایریاز کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہے. اگر ہم بلوچستان کی بات کریں تو بلوچستان میں بہت سارا ادھر سے سویگز نکلتا ہے، بہت اور بھی منرلز نکلتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ وہاں سے حکومت ان کو نکال کے لے کے جاتی ہے، لیکن ان کو پراپرلی سویگز فراہم نہیں کی جاتی، ان کو پراپرلی لائٹ بجلی کی فیسلٹیز نہیں دی جاتی ہے. تو یہ بھی ان کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ عوام سے تو وہ چیز لے کے جا رہی ہے لیکن عوام کے لیے ان کا فائدہ نہیں ہوتا. پتہ نہیں وہ کوئی اسلام آباد کے لیے ان کی لائنیں لگی ہوئی ہوگی اسپیشل، یا کوئی کدھر لگی ہوئی ہوگی، اس کا خیر میں بات نہیں کرنا چاہتا. تو یہ ہے کہ عوام کی وہ انٹرسٹ میں نہیں، جو ریسورسز ہے اتنے زیادہ عوام کو وہ فائدہ نہیں دے رہے ہیں. اب یہاں پہ جتنی بھی انسرٹینٹی ہے اگر اس کو ہم ریموو کرنے کی کوشش کریں تو سب سے پہلے جو ہمارا یہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے وہ بالکل نہیں ہے، یعنی انسٹیبل ہے، پولیٹیکلی انسٹیبل ہے. ایک بندہ کرسی سے اگر ہٹ جاتا ہے تو دوسرا بندہ، یعنی وہی بندہ ٹرائی کرتا ہے کہ میں ہی رہوں آگے جاؤں، لیکن دوسرا بندہ کہتا ہے کہ یہ کیوں گیا بھائی، یہ تو پتہ نہیں کیا کرتا رہا ہے، تو یہ اس کا لائن نہیں ہے. اگر ہم فارورڈ پرائم منسٹر عمران خان کی اگر بات کریں تو وہ جب آیا تھا اقتدار میں تو اس کے بعد پھر جتنی بھی پارٹیاں ہیں، نون لیگ ہو گئی اور پیپلز پارٹی ہو گئی اور اسلامک والے ہو گئے، یہ جتنے بھی ہیں، مولانا صاحب کی JUI جو ہے، تو ان لوگوں نے گروپ بنایا جس کا نام ہے پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی موومنٹ جو ہے ان کا. یہ PDM وجود میں آیا. ان کا مقصد یہ تھا کہ ایکس پرائم منسٹر عمران خان کو سائڈ بھی کیا جائے اور وہ خود اپنا کوئی وزیر اعظم بٹھائے وہاں پہ سیٹ پہ. تو انفارچونیٹلی یہ ان کا مقصد تھا تو یہ ہو بھی گیا. تو یہ ان لوگوں نے اپنے مقصد کو اچیو کی. اس کا میں نے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پولیٹیکلی سٹیبلٹی نہیں ہے، تو یہ بھی ہماری انسرٹینٹی ہے، اس کو ریموو کرنے کی ضرورت ہے. یعنی ہم سنگ مین سے اسٹرانگ مین کی طرف کیسے جا سکتے ہیں، یہ چند چیزیں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. تو پولیٹیکلی سٹیبل ہونا لازمی ہے کسی بھی کنٹری کو ترقی کرنے کے لیے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم انسٹیٹیوٹ کی بات کریں تو وہ بھی اچھی خاصی تگڑی ہونی چاہیے، وہ رول آف لا کو فالو کرے، نہ کہ کسی ایک بندے کی جو ہے اس ویل کے اوپر چلے، ایک بندے کی چاہت خواہش کے مطابق کچھ کام ہو یا جو بھی وہ کرتے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو دوسری بات یہ اکانومی کی بات اگر میں کروں تو یہاں پہ ایسی ان کی پالیسی ہونی چاہیے کہ وہ ساری کیا ہو، اسٹیٹ انٹرسٹ ہو اس میں. یعنی اکانومی کو دیکھ کے ان کو چلنا چاہیے کہ اس میں ہماری اکانومی کتنی اچھی ہو سکتی ہے، اس میں ہمیں فائدہ کیا ہے اگر ہم یہ پالیسی بنا رہے ہیں. تو یہ ہے کہ خود مختار پالیسی کی جو بات کر رہا تھا خان صاحب، وہ بھی ہمارے لیے بہت لازمی ہے، لیکن اسٹیٹ کی انٹرسٹ کو بھی دیکھنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ میں غلام نہیں ہوں تو میں یہ نہیں کروں گا، یہ نہیں مانوں گا، وہ نہیں مانوں گا. یہ ہم نے تسلیم کرنا ہے کہ ہم کیا ہے، انڈر ڈیولپ کنٹری ہے. جو ڈیولپڈ کنٹری جتنے بھی ہیں، جو چاہے US ہو یا جو بھی ہو، تو ان کا جو رول ہے، ان کی جو پالیسیز ہے، اس کے مطابق ہم نے اپنی فارن پالیسی بنانی چاہیے. مطلب وہ ہمارے طرف ٹو وٹ وہ کس نظر سے وہ دیکھتے ہیں، اس کے مطابق ہمیں بنانا چاہیے. کہ اگر کوئی آپ کو بہت زیادہ نیچے سمجھتا ہے تو ہم نے بھی تھوڑی بہت اس کے لیے فلیکسیبلٹی رکھنی ہے. باقی تھوڑا بہت اپنی جو ہے پاکستان کی پیپل کی انٹرسٹ میں یا اسٹیٹ کی جو انٹرسٹ ہے اس میں ہونی چاہیے. تو اس وجہ سے بھی ہماری کیا ہو سکتی ہے، اکانومی اسٹیبل ہو سکتی ہے. تو یہ ساری وجوہات تھی، چند میں نے آپ کو بتائی. یہ جو میں نے 2-3-4 رپورٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی کہ پاکستان کو سکھ مین آف ساؤتھ ایشیا کیوں کہا جاتا ہے. تو انشاءاللہ ہوپ فلی آپ کو سمجھ آیا ہوگا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.